میرا نام علی ہے اور میں منڈی بہاولدین کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ہم دونوں بھائیوں کی طرح رہتے تھے، بچپن سے ہی ساتھ، اسکول جانا، پورا پورا دن ساتھ رہنا، ہنسی مذاق کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے میرا دوست میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ہم دونوں دوست باتیں کریں یا نہ کریں، لیکن ہم دونوں کے درمیان محبت انتہا کی تھی۔ ہم جب بھی ملتے تھے اپنے دکھ سکھ بانٹ لیتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں جب میں اسے خاموش دیکھتا تو خود ہی پوچھ لیتا کہ یار آج پریشان کیوں ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا، اس کے ماتھے پر بوسہ دینا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلانا کہ یار تو پریشان نہ ہو، میں تیرے پاس ہوں نا، بے فکر رہ، تیری ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میرا دوست میرے ساتھ مخلص نہیں تھا، وہ بھی مجھ پر جان دیتا تھا۔ اتنی زیادہ فکر شاید ہی کوئی بھائی کرتا ہو، لیکن وہ میرا دوست مجھے میرے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میرے ہر دکھ سکھ میں اس نے میرا ساتھ دیا۔ وہ میری جان کا ٹوٹا یار تھا، لیکن وہ جس لڑکی سے بات کرتا تھا وہ لڑکی بہت زیادہ اچھی تھی۔ میں عموماً مذاق مذاق میں اس سے کبھی کبھی اس کا نمبر مانگ لیتا تھا، اور میں نے اسے بولا کہ ارے یار نمبر ہی تو مانگ رہا ہوں، کون سا تیری جان مانگ لی، لیکن اس نے مجھے انکار کر دیا۔ پھر کچھ ہی وقت گزرا اور میرے دوست کی شادی ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد میں نے پھر اس لڑکی کا نمبر مانگا تو اس نے مجھے نمبر دے دیا۔ پھر ہماری پھوٹی قسمت رہی، ہم دوستوں میں وہ لڑکی آ گئی۔ وہ لڑکی اور میں ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں صرف اور صرف اس لڑکی کو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، اسے اپنا دکھ سکھ بانٹنا چاہتا تھا، کیونکہ میری دوست کی شادی کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری باتوں نے اس پر اتنا زیادہ اثر کیا کہ وہ میری ہر بات کو سیریس لینے لگی۔ میں اسے بہت زیادہ سمجھاتا رہتا تھا کہ یار ہم محبت نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک اچھے دوست ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت دیر تک باتیں کرنے لگے۔ یقین جانیے کہ وہ لڑکی بہت زیادہ معصوم تھی۔ حالانکہ جو میرے اور اس کے درمیان باتیں ہوتی تھیں وہ سب باتیں میں اپنے دوست کو بھی بتاتا تھا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ میری یہ بات نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن کچھ ہی وقت گزرا اور میرے دوست کو برا لگنے لگا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، تو میرا دوست مجھے منع کرنے لگا۔ تو میں بھی اس کی بات سن کر کہتا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، کوئی اتنی بڑی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس لڑکی پر میری باتیں اتنا زیادہ اثر کر جائیں گی۔ وہ لڑکی اپنی ساری پرانی باتیں بھول کر مجھے ہم سفر بنانے کا خواب دیکھنے لگی۔ میں نے اسے بہت بولا کہ ہم سفر نہیں بن سکتے، لیکن نہ کرتے مجھے اس معصوم کی باتوں پر یقین آنے لگا اور آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ پھر اس لڑکی نے مجھے نکاح کا بولا۔ ہمارا خاندان ایک نہیں تھا، اور دوسری طرف میرا دوست مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ تو اس سے رابطہ چھوڑ دے۔ میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو بولا کہ اگر تو نے اس سے شادی نہیں کی تو میں اگر اس سے کر بھی لوں تو کیا خرچ ہے؟ میرے دوست نے مجھے بولا کہ تو اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس لڑکی کو نکاح سے انکار کر دیا کہ ہم دونوں نکاح نہیں کر سکتے۔ اس لڑکی نے فوراً کال بند کر دی۔ ایک گھنٹے بعد مجھے اس کی چھوٹی بہن کی کال آئی کہ بھائی میری بہن نے گولیاں کھا لی ہیں۔ میں نے اس کی بہن کو کہا کہ وہ مجھ سے اس کی بات کروائے، وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اس نے مجھے بولا کہ میں کچھ وقت تک آپ کی بات کرواتی ہوں۔ 3 گھنٹے بعد جب میری اس سے بات ہوئی تو میں نے اسے حوصلہ دیا اور اسے تسلی دی کہ اب ایسا کچھ بھی نہ کرنا، ہم نکاح کر لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ میں بہت زیادہ رویا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف میرا بچپن کا دوست تھا اور دوسری طرف یہ لڑکی۔ میں کیا کروں؟ میرا دوست مجھے فورس کرتا ہے کہ تو اس سے رابطہ کرنا چھوڑ دے، نہیں تو میں تجھ سے رابطہ کرنا چھوڑ دوں گا۔ میرا دوست مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور دوسری طرف وہ لڑکی بھی مجھے محبت کرنے لگی تھی۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ میرا دوست مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ پھر میں نے اسے اپنے گاؤں کی نہر پر بلایا اور اسے پاس بچا کر اس کی بہت زیادہ منت کی کہ اگر یار میں اس سے شادی کر لوں تو مجھ سے دور کیوں ہوتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تو اس سے شادی کرے گا تو پھر مجھے بھول جانا۔ پھر ہم دونوں دوست گھر آ گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے اس لڑکی کو کال کی۔ اس لڑکی نے بولا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔
میں نے اس لڑکی کی بات مان لی اور اس لڑکی سے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ کچھ دن بعد میری ملیشیا کی فلائٹ تھی، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میرا پاسپورٹ بین ہونے کی وجہ سے میں باہر نہیں جا سکا، لیکن جب میں گھر واپس آیا تو میرے گھر والے مجھے شادی کا بولنے لگے۔ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ کچھ دن بعد اس لڑکی نے ہمارے نکاح کے بارے میں اپنی بڑی بہن کو بتا دیا۔ اس کی بہن نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا، پھر اس کے بعد لڑکی کے گھر والوں کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی میرے گھر والے یہ سنتے گئے، میرے گھر والوں نے میری بہت زیادہ بے عزتی کی۔ پھر بعد میں میرے گھر والے مان گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور۔ میں اپنے دوست کی پیزا شاپ پر گیا اور اسے بٹھا کر کہا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے مجھے بولا کہ تو نے جو کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، اگر میں ہوتا تو میں کبھی بھی نکاح نہ کرتا۔ اس نے ایک وعدہ مجھ سے ضرور کیا تھا کہ اگر تو اس لڑکی کو چھوڑ دے گا تب تو میرا دوست بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے۔ کچھ دن گزرے، اس کے گھر والے ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے ہمارے گھر والوں سے بات کی، چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان دونوں بچوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ مجھے میرے دوست کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ اب میں کیا کرتا؟ اس کے گھر والے ہمارے گھر والوں کے ساتھ شادی کی تاریخ فکس کر رہے تھے۔ شادی سے 2 دن پہلے میں اپنے دوست کی پیزا شاپ پر گیا۔ میں نے اسے بولا کہ کیا تو میری شادی پر آئے گا؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، میں بالکل بھی تیری شادی پر نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا اور میں گھر واپس آ گیا۔ میری شادی کا دن آ گیا۔ یقین جانیے کہ میں اتنا رویا کہ میرا وہ دوست جو میری شادی کے خواب سے زیادہ تھا کہ میں تیری شادی پر بہت انجوائے کروں گا، آج میرا وہی دوست میری شادی پر نہیں آیا۔ لیکن خیر، ہماری شادی ہو گئی۔ آج میری شادی کو پورے 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ مجھے میرا دوست بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ اب مجھے آپ لوگ رائے دیں کہ میں اپنے دوست کو کس طرح مناؤں، اسے کیسے اپنی زندگی میں واپس لاؤں۔ میرا دوست میری جان تھا، میرا مان تھا۔ میں نے اس سے بہت بار معافی مانگی لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ کیا کوئی دوست اتنا بھی پتھر دل ہو سکتا ہے؟ میرے یار، میں تیری یاری کو کبھی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی کبھی تجھے بلا سکتا ہوں۔ ہو سکے تو میرے یار مجھے معاف کر دینا۔ میں ہمیشہ تیرا منتظر رہوں گا کہ تو میری زندگی میں کبھی نہ کبھی تو واپس آئے گا۔